سورہ قیامت سے قیامت کی آیت پڑھی کہ جس میں حشر کے میدان کی منظر کشی ہے۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، حشر کے میدان میں قیامت کے دن خوش و خرم چہرے مسرت کے ساتھ عرش کی جانب نگاہوں کو اٹھائے ہوئے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ ترجمہ میں نے عرض کر دیا، اور جن کے سینوں میں علی بستا ہے انہیں تو، جن کے سینے میں خود قرآن ہے انہیں قرآن کی تفسیر بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن رسم نبھانے کے لیے جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ بلکہ سوچنے کی بات ہے، ایک پہلو کی جانب متوجہ کرنے کے لیے بطور سوال جملہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کسی نے سنا پڑھا دیکھا کہ اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ سنا کہ کسی نے دیکھا ہو؟ نہیں، سنا بھی نہیں۔ نہ وہ دکھائی دیتا ہے، نہ سننے میں دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، اسے حواس نہیں پا سکتے۔ اور پڑھی میں نے آیت ہے، حکایت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے خوش و خرم چہرے حشر کے دن اپنے رب کو مسرت کے ساتھ دیکھتے ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ کسی ایسے کی بات کر رہا ہے، جو قرآن کسی ایسے رب کی بات کر رہا ہے جو دکھائی دے سکتا ہے۔ بس جملہ وصول کیجئے اور میں تیزی سے گفتگو کا آغاز کروں۔ جب وارث قرآن سے اس آیت کے بارے سوال کیا گیا کہ یہ قرآن کس کی بات کر رہا ہے، کون خوش و خرم ہوں گے اور کہ کیسے رب کو دیکھتے ہوں گے، وہ کون رب ہے جو دکھائی دیتا ہے، معصوم نے فرمایا ہر حرف کی ضمانت پہ جملہ سماعتوں کے سپرد کرنے لگا ہوں۔ مکتب اہل بیت کی تقریباً ہر تفسیر پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ وَإِذَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْصَبُ مِنْبَرٌ عَلَى دُرْنُوكٍ مِنْ دَرَانِيكِ الْجَنَّةِ، جب حشر کا دن ہوگا تو حشر کے دن حشر کے میدان میں عرش کے قریب ایک ممبر کو سجایا جائے گا جس کے 1000 زینے ہوں گے، ہر زینے سے دوسرے زینے تک کی مسافت فاصلہ ایک تیز رفتار گھوڑے کی ایک قلانچ کے برابر ہوگا۔ اور حشر کے دن حشر کے میدان میں کھڑی ہوئی تمام کی تمام خلائق جب پہلے چہروں پر حشر کی سختی ہوگی، اچانک جب وہ عرش کی جانب نگاہ اٹھائیں گے دیکھیں گے ممبر پہ علی ہے، علی والوں کے چہرے جیو آپ کی مودت سلام یا علی، آپ کی مودت سلامت۔ میں پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ میں ممبر پر دیر سے آیا ہوں لیکن میرے جانے کا وقت وہی ہے جو ہے، تو اس مختصر وقت کو دیکھتے ہوئے میں ایک ہی واقعہ پیش کرنے لگا ہوں اس ہستی سے متعلق جس ہستی سے منسوب یہ آج کی مجلس ہے نا میرے ہم قدم۔ کوئی دیکھنا چاہے تو حوالہ دے دیتا ہوں، کم و بیش 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے ہدایت الکبریٰ۔ علامہ خشیبی نے اس کتاب میں لفظ لفظ اس واقعے کو درج کیا ہے۔ اگر پورا بھی پڑھوں تو اپنے وقت سے بہت آگے چلا جاؤں گا، گھنٹوں لگ جائیں گے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بس میرے ہم قدم رہیے گا۔ جو روایت عرض کرنے لگا ہوں اس کے 2 راوی ہیں، ایک محمد بن یحییٰ، ایک ابو داؤد طوسی۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم جب ابو شعیب کے گھر گئے، ابو شعیب کا نام ہے محمد بن نصیر النمیری، بصرے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ مولا عسکری اور مولا نکی کے بڑے جلیل القدر اصحاب میں ان کا شمار تھا۔
یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نام یقیناً اکثریت کی سماعتوں سے ناآشنا ہو سکتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اصحاب جناب عسکری میں سے ابو شعیب ان کی کنیت ہے۔ ان کے گھر آنے کی بات کر رہے ہیں کون؟ ابو داؤد توسی اور ابو الحسن محمد بن یحییٰ۔ یہ کہتے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ مولا کے کئی حبدار بیٹھے ہیں، ایک جماعت ہے۔ میں جماعت کا لفظ خود استعمال کر رہا ہوں اختصار کی وجہ سے، کتاب میں 16 نام دیے گئے ہیں جو افراد بیٹھے تھے، ہیں نا میرے ہم قدم۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے گھر پہنچے ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ابان نخعی بھی ہے اور علی ابن رقاد ام رقاد کردی بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں ہم جا کے بیٹھے ہی تھے کہ ابو شعیب نے علی سے کہا، کردی سے، یا علی قم الی ہذہ النخلۃ وأتنی رطبا، اے علی ابن رقاد اٹھو اور اس کھجور کے درخت کی طرف جاؤ اور مجھے کچھ کھجوروں کے خوشے لا کر دو۔ میں مسلسل ہوں، کیا کہا؟ کھجوریں لا کے دو۔ اب یہ جو راوی ہیں دونوں یہ کہتے ہیں ہم حیرت سے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ تو بڑا جلیل القدر صحابی ہے، اتنا علم و معرفت والا بندہ، اور اسے کہہ رہا ہے کہ مجھے کھجوریں لا کے دو، درخت بھی خشک ہے، کھجوروں کا موسم بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے ابھی وہ حیرت سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے اور سوالیہ نگاہوں سے ہم ایک دوسرے سے یہ کلام کر رہے تھے کہ اچانک کردی نے چلا کر کہا، ادھر دیکھ تو صحیح، کھجور کے درخت کی طرف تو دیکھ، لمحے میں کھجوروں سے لد گیا ہے۔ جیو آپ کی مودہ سلامت۔ اب میں ابھی جملہ عرض کر کے جا رہا ہوں کہ یہ ابو شعیب کون ہے؟ مولا کا صحابی ہے۔ کون ہے ابو شعیب؟ کوئی امام ہے، حجت ہے، نبی ہے، وسیع ہے؟ نہیں نا، نہ یہ امام ہے، نہ نبی ہے، نہ وسیع ہے، نہ حجت ہے، لیکن اس کے باوجود مولا کے صرف ایک حبدار کا یہ اختیار ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ کھجور لا دو۔ اچھا ایک اور جملہ کہتا ہوں، یہ تو پھر جناب عسکری کا خادم ہے نا، آخری کے حبداروں میں شمار ہے۔ ذرا پہلے علی کے گھر کی طرف دیکھو، وہ جو کنیز ہے پہلے علی کے گھر کی، بیٹھی زمین پر ہے، جنت سے دسترخوان منگوا رہی ہے۔ بڑی توجہ، آپ کی مودہ سلامت۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان گوشوں کی طرف متوجہ کر کے، بھئی دیکھیے اسی زمین پر ہے، یہیں پر دسترخوان منگائے ہیں نا جناب فضہ نے، اور یہ اگر آپ غور کریں جناب فضہ اور جناب مریم کی ذرا توجہ کریں، جناب مریم نے کبھی بھی زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا۔ جب کبھی زکریا آتے آگے خوان لگا ہوتا، یہ کہاں سے آیا؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کہنے لگا، ایک طرف علی کے گھر کی کنیز ہے، فضہ ہے، اپنے فضیلت میں نہیں، اپنے کمال میں نہیں، اگر پہلے کے گھر کی کنیز فضہ اپنے اختیار میں عیسیٰ جیسے روح اللہ کی ماں کی برابری کرتی ہے تو فضیلت کیا ہوگی؟ میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے بات ادھر آئی۔ اگر غور کریں تو مکتب اہل بیت جو جنت کی منظر کشی کر رہا ہے، جو جنت کے بارے میں جو تصورات مکتب اہل بیت نے کتب میں دیے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے فرامین معصوم سے کہ جنت میں کوئی بھی بندہ جب بھی جہاں بھی کچھ بھی چاہے گا، کھانا کھانا چاہے گا، ہاتھ بڑھے گا، شاخ جھک جائے گی۔
جو بندہ بھی، اور ایسا نہیں ہے کہ جنت میں موجود درختوں پر اگر کوئی درخت آم کا ہے تو اس کا پھل بھی آم نہیں، ہر درخت، اگر کھجور کا درخت ہے ایک ہی کھجور پر شیحانی بھی ہے، عجوا بھی ہے، امبر بھی ہے۔ یہ جنت کے اشجار کی صفات ہیں، جنت کے ہر شجر پر ہر ثمر ملے گا۔ لیکن ذرا توجہ تو کرو، غور تو کرو، علی ابن رکاد، ام رکاد کردی کی اس روایت جو بتا رہی ہے کہ ابو شعیب وہ ہے مولا عسکری کا خادم، اسی زمین پر بیٹھے ہوئے جنتیوں والے کام کر رہا ہے۔ نہیں، مجھے ایک اور جملہ کہہ دو تاکہ میں وہاں، ایک اور جملہ کہنے دو تاکہ میں وہاں لے جا سکوں ہر علی والے کو۔ جنتیوں کا کمال کیا ہے؟ جنتیوں کا کیا تعارف کروایا مکتب یہ اہل بیت؟ یہ بتا رہا ہے کہ جنتیوں کا کمال یہ ہوگا کہ وہ جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، کچھ بھی منگوانا چاہیں گے وہیں اتر آئے گا۔ وہ تو بات ہے جنت کی، اسی زمین پر رہتے ہوئے، فضا جنت سے خان منگا رہی ہے، اسی زمین پر رہتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سبب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنت علی کی ولایت کا نام ہے، جنت علی کی ولایت پر ملنے والی منزل ہے۔ یہ جو میں نے جنت کو علی کی ولایت کا نام کہا، یوں ہی نہیں کہا، یہ تو میں نے پھر اصل تک جا کر بات کہہ دی، وگرنہ کتب یہ بتاتی ہیں کہ جنت علی نہیں، علی کے بیٹے مولا حسین کے نور کے کروڑویں ذرے سے خلق ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں زیادہ تفصیل میں اتر گیا، کہاں پر تھی بات؟ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے کھجور طلب کی، وہ کھجور کی طرف بڑھا، لمحے بھر میں کھجوریں، اور کھجور بھی کوئی ایک نہیں، ہر طرح کی کھجور۔ کہتا ہے میں نے زندگی میں ایسی کھجوریں نہیں دیکھی، نہ اتنا کبھی ایسی لذیذ کھجور کا ذائقہ چکھا۔ اور کہتا ہے کہ ابھی ہم یہ کھجوریں کھا ہی رہے تھے کہ مولا عسکری کا خادم آیا۔ بڑی توجہ، مولا عسکری کا خادم آیا۔ مولا عسکری کے خادم کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا برتن ہے، اس میں دودھ ہے، دودھ پر بالائی تیر رہی ہے۔ دودھ کا بہت بڑا برتن لے کر آتے ہوئے یہ جملہ کہا مولا کے خادم نے کہ ما قنع النخعی ان یطلب الرطب بغیر اوانہ۔ اس نے کہا کیا ابان نخعی اس بات پر یہ بات اس کے لیے کافی نہیں تھی کہ اس نے بے موسم کھجور طلب کی، وہ مل گئی، اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ واقعی مولا عسکری کا کرم ہے تو دودھ بھی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، میرے ہم قدم رہیے گا۔ اب جیسے ہی خادم نے آ کر یہ جملہ کہا، ابو شعیب نے اسے ڈانٹ کر کہا کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ تو نے بے وقت کی بے موسم کی کھجور کا تقاضا کیا، چاہا، اعجاز چاہا، وہ تو نے دیکھ لیا، اور ابھی تم نے ایک اور شے طلب کی، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ ابھی کہتا ہے کہ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ جو خادم دودھ کا برتن دے کر جا رہا تھا، جانے کے بعد اچانک واپس پلٹ کے کہتا ہے کہ اے ابو شعیب، مولا عسکری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کھجوریں تم کھا رہے ہو نا، ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو سنبھالو، لے جا کر انہیں بو ڈالو، انہیں کاشت کرو، کاشت جب کرو گے تو ان ساری کھجوروں سے ایک ہی درخت پیدا ہوگا، ایک ہی قسم کا درخت پیدا ہوگا، اور اسی ایک ہی قسم کے درخت جو تمہارے کاشت کرنے سے اگ کے آئے گا وہ تمہارے لیے معجزہ ہوگا۔ بس میں اب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں یہاں سے کچھ حصے کو چھوڑتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب کہتے ہیں کہ بات ہو گئی، ابو شعیب نے گٹھلیاں اٹھائیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے سال
جب مولا کی زیارت کے لیے پھر مولا کی بارگاہ میں آ کے زیارت کر کے واپس جا رہے تھے تو کہتا ہے کہ مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال مولا نے کہا تھا کہ کچھ کھجوروں کی ان گٹھلیاں لے جاؤ، انہیں لے جا کر کاشت کرو، جا کر دیکھو تو صحیح ابو شعیب نے کاشت کی۔ کہتا ہے میں پوچھتا گیا، کسی نے کہا وہ فلاں باغ میں بیٹھا ہے۔ کہتا ہے میں باغ میں پہنچا، سلام دعا ہوئی، میں نے کہا اے ابو شعیب وہ جو مولا نے گٹھلیاں کاشت کرنے کا کہا تھا تم نے کاشت کی؟ کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو کاشت کی؟ یہ جو کھجوروں کا باغ دیکھ رہے ہو اسی میں تو بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا یہی تو۔ اب کہتا ہے کہ میں حیرت زدہ، 1 سال پہلے بوئی جانے والی گٹھلیاں درختوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے صدیوں پرانے ہوں۔ کہتا ہے اب میں حیرت سے دیکھنے کے لیے اٹھ کے کہتا ہے میں درخت کے قریب گیا۔ جب درخت کے قریب گیا کہتا ہے جیسے جیسے میں قریب ہو رہا ہوں مجھے کوئی آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے سنا کہ آواز ہے کہتا ہے میں متوجہ ہوا، بالکل قریب گیا۔ جب میں اس کی جانب متوجہ ہوا وہ جو ہوا سے درختوں کے پتے لڑکھڑا رہے تھے نا، ہوا سے جو کھجور کے درختوں کے پتے لڑکھڑا رہے تھے، کہتا ہے آواز لڑکھڑاہٹ کی نہیں تھی۔ جب میں نے توجہ کی تو آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ والحسین والسجاد ومحمد وجعفر وصادق وہؤلاء حجج اللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں یہیں پر رک کر ایک اور جملہ کہتا چلوں، ہے نا میرے ہم بھائی؟ جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے دنیا سے تو اس کے کفن میں ساتھ جریدتین رکھے جاتے ہیں، جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ ہاں نہ تو کرے نا۔ جریدتین ہوتا کیا ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ کس شے کو کہتے ہیں؟ جریدہ کہتے ہیں۔ جریدہ ایک ہے، جریدتین اس کی تثنیہ ہے، 2 جریدے۔ کسے کہتے ہیں جریدہ؟ وہ جو کھجور کی ٹہنی کاٹ کے رکھتے ہیں۔ اب تو پہنچی بات یا ابھی بھی نہیں پہنچی؟ کھجور کی ٹہنی کاٹ کر ساتھ رکھی جاتی ہے مر جانے والے کے۔ اگر سوال کرو مولوی کے کہ یہ کیوں رکھتے ہیں تو کہے گا جب تک یہ سبز رہے گی تب تک عذاب قبر نہیں آئے گا۔ اس کا سبب یہی بیان کیا جاتا ہے اور یہ بالکل بجا ہے، لیکن اس سے یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ اگر وہ ولایت علی کا انکار کرنے والوں میں سے ہے تو پھر سوال کرنا بنتا ہے کہ تو جریدتین کھجور کی ٹہنی مرنے والے کے ساتھ رکھ رہا ہے کہ وہ اس کے سبب سے عذاب نہیں آئے گا۔ کھجور کی ٹہنی ساتھ ہو وہ عذاب قبر سے بچا سکتی ہے، علی کی ولایت نہیں بچا سکتی۔ اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ اچھا اب یہ کہتا ہے کہ میں نے جب متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کے پتوں سے ولایت و امامت کی گواہیاں آ رہی ہیں۔ کہتا ہے میں حیران، میں نے کہا اے ابو شعیب یہ ملائکہ کلام کر رہے ہیں یا مومن جنوں کی آواز ہے؟ یہ صاف لفظ سنائی دے رہے ہیں، یہ کون کلام کر رہا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے، پتوں سے امامت و ولایت کی گواہیاں آ رہی ہیں۔ اب جب اس نے حیرت سے ڈوب کر یہ جملہ کہا تو ابو شعیب نے کہا کہ تو اس بات پر حیران ہے، تیرے لیے یہ بات تعجب کا سبب ہے، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ کہا اچھا
آپ ایسی کیا شے آپ کے علم میں ہے جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے؟ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ حرف کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، یہ کہنے لگے کہ مولا باقر نے 60,000 حدیثیں تعلیم فرمائی تھی جابر جعفی کو، اور کہا تھا کہ 1/3 تمہیں بندے کو پکڑ کے بتاؤ، 1/3 پر تمہیں اختیار ہے، جسے چاہو بتاؤ، جسے چاہو نہ بتاؤ، لیکن 1/3 ایسی ہے کہ ہرگز کبھی کسی کو نہ بتانا۔ دہرانے کی ضرورت تو نہیں نا، بس میں قریب آ گیا ہوں سمیٹنے کا۔ کیا کہا؟ 60,000 حدیثیں، یعنی 20,000 حدیثوں کے لیے اجازت دی کہ 20,000 تم نے پکڑ کے بتانی ہے۔ 20,000 ایسی ہیں کہ جن پر تمہیں اختیار ہے، جسے چاہو بتاؤ، جسے چاہو نہ بتاؤ۔ 20,000 تم نے ہرگز کسی کو نہیں بتانی۔ اب ابو شعیب بتا رہے ہیں کہ 20,000 جو بیان کی، جو 20,000 دوسری تہائی تھی، اس کے بارے میں جسے چاہا بتایا، لیکن جس 20,000 کے لیے مولا نے روکا تھا، جب وہ اسرار ولایت پر مشتمل احادیث اس کے سینے کو، میں کیا لفظ استعمال کروں، جب اسے اس کا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوتا، جب بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا، مولا باقر کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے مولا آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی سے بیان نہیں کرنی، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک بھی اسرار ولایت میں ان احادیث میں سے کسی کو نہیں بتائی، لیکن اب میری تاب جواب دے رہی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے میرا سینہ پھٹتا ہے، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ مولا نے فرمایا ایسا کر، بتانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر تو محسوس کر کہ تیرا سینہ پھٹتا ہے، ایک جگہ پر زمین میں گڑھا کھود، گڑھے میں منہ ڈال کے ان حدیث کو بیان کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسا مولا نے حکم دیا تھا، جابر نے وہی کام کیا، گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر اپنا منہ گڑھے کی طرف کیا، رخ کر کے ان 20,000 احادیث کو بیان کیا۔ اب ابو شعیب بتا رہا ہے کہ جابر نے تو وہ احادیث بیان کر دی، وقت گزر گیا، جہاں پر احادیث بیان کی تھی وہاں پر قصبہ اگایا، قصبہ، سرکنڈے اگائے ہیں میرے ہم قدم۔ بس سمیٹنے کے قریب آ گیا ہوں۔ کسے کہتے ہیں سرکنڈا، جو جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتا اس کے لیے میں لفظ کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ عربی میں قصبہ لفظ کے سرکنڈے لفظ کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے، قصبہ کے لفظ کا۔ اگر لغت میں دیکھیں تو پتلی پتی والے گھاس یا جھاڑی کے پھول کے ڈنٹھل کو سرکنڈا کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ جملہ اگر کسی کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اسی سے پہلے زمانے میں یہ اندر سے خالی ہوتا ہے، کم و بیش انگلی بھر اس کی موٹائی ہوتی ہے اور 8 سے 10 فٹ لمبا۔ اگر طب کی اصطلاح میں دیکھیں تو اسی سرکنڈے کی جڑ کو اگر کسی بندے کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو حکیم اسی کی جڑ کو پیس کر اس کی جلد پر لیپ کرتے مریض کی۔ میں زیادہ لفظ کی تفصیل میں نہیں جانا، اب تو پہنچ گئے نا کہ کسے کہتے ہیں سرکنڈا۔ اب کہتے ہیں کہ اس مقام پر جہاں جابر نے حدیث بیان کی تھی وہاں سرکنڈے اگائے، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا، وہاں کھیلتے کھیلتے کچھ بچوں کا وہاں سے گزر ہوا، ایک بچے نے کھیل ہی کھیل میں ایک سرکنڈا توڑا، سرکنڈا توڑ کر اندر سے جو خالی تھا منہ پر رکھ کر اس نے پھونک ماری، ادھر سے بچہ پھونک مار رہا ہے، آگے سے آواز آ رہی ہے حدث جابر عن الباقر عن السجاد عن الحسین عن علی بن ابی طالب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب سرکنڈا اسرار ولایت کی احادیث بیان کر رہا ہے، بات پھیلی، جیسے ہی بات پھیلی، درود پڑھ لیجئے گا مل کے اللہ۔ اگر بچوں کو آگے بٹھائیں تو آگے بٹھانے کے آداب بھی سکھایا کریں۔ اب جب بات پھیلی تو کیا ہوا، کوئی ہر بندہ اسی جھاڑ کی طرف آ رہا ہے، سرکنڈے توڑتا ہے، پھونک مارتا ہے حدیث، پھونک مارتا ہے حدیث۔ بات جو پھیلی تو بات پھیل گئی کہ اسرار ولایت کی احادیث جو جابر نے گڑھے میں بیان کی تھی،
اللہ اکبر۔ اب جب اسرار ولایت سامنے آنے لگے، اب جب جابر جوفی کو خبر ملی، جابر جوفی، اللہ اکبر، جابر جوفی سے کسی نے جا کر کہا کہ اسرار ولایت کی وہ احادیث، وہ اسرار کہ اگر حکومت تک، حاکم وقت تک یہ پہنچ گئے تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ جابر نے کیا کیا؟ وہیں قریب آیا، قریب آ کر ایک سرکنڈا توڑا، سرکنڈا توڑ کر اس کی دو تیز نوک بنائی، نوک بنا کر اس کا گھوڑا بنا کر اس پہ سوار ہو کے شہر میں گھوم رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی دشمن علی نظر آتا ہے اسے چبھو کے کہتا ہے تنا ہو جانے بن، تنا ہو جانے، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے گھوڑے کے نیچے آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب وہ سپاہی پکڑنے کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا یہ تو پاگل ہو گیا ہے، پاگل پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، بغیر پکڑے چلے گئے۔ کسی نے جا کر مالا سے کہا، مالا جملہ جابر، جابر تو دیوانہ ہو گیا۔ مسکرا کر کہا، جابر کا دیوانگی اختیار کر لینا قتل ہو جانے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے وقت سے تھوڑا سا آگے چلا آیا، کیونکہ مجھے بہرحال اپنے وقت پر جانا تھا، اور بس آخری جملہ بطور پیغام کہنے لگا ہوں کہ عبادت کوئی بھی ہو، اگر اس میں روح ہے تو وہ عبادت ہے۔ اگر صرف قرآن زبان سے ادا ہو جانا ہی کمال ہوتا تو اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ کیسے ہی چرند ہیں، پرندے ہیں جنہیں قرآن یاد کروایا جاتا ہے، تو کیا جا کر ان کی بیعت کر لی جائے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ طوطے کو آپ سکھا لیتے ہیں نا، کلام کر لیتا ہے، آپ سے بسم اللہ سکھائیں گے، قرآن یاد کرائیں گے، قرآن یاد کر لے گا، تو کیا اس کا مزار بنایا جائے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف لفظوں کو اپنایا ہے، روح تک اس کی نو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ بس یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ عبادت، عزا کی جو عبادت ہے وہ اپنی روح اور پورے تقدس کے ساتھ ہو۔ اپنے آپ سے خود اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو کے سوال کریں کہ کس کے شیعہ ہیں؟ کیا علی کے شیعہ ہیں؟ علماء کے شیعہ ہیں؟ اپنی خواہش نفس کے شیعہ ہیں؟ اپنی انا کے شیعہ ہیں؟ دولت کے شیعہ ہیں؟ دنیا کے شیعہ ہیں؟ یا کس شے کے شیعہ ہیں؟ علی کا شیعہ اگر خود کو کہنے کا گمان رکھتے ہیں تو پھر ویسا بنانے کی کوشش بھی کریں۔ علی کے شیعہ کی عزا کی آداب عزا کی آداب عبادت کے تقاضوں کو اس طرح سے زندہ رکھنے کی کوشش کریں کہ نسل در نسل چلتا ہوا یہ سلسلہ اگلی نسلوں میں بھی قائم رہ سکے۔ یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔